جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری، آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس، آئی ایم ایف کا معاملہ، پاکستان تحریک انصاف کا خط لکھنے کا فیصلہ، یہ وہ ساری چیزیں جن کے اوپر آج کے ولاگ کے اندر کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ ان کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس وقت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اور غالباً جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم وقفہ کریں گے اور جمعے کے وقفے کے بعد جو ہے دوبارہ اجلاس شروع ہوگا۔ ابھی تک کسی کا حلف نہیں لیا گیا۔ وہاں سے جو میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، جو سینز وغیرہ ہم دیکھ رہے ہیں، مریم بی بی بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کی تصویر بھی اٹھائی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں جو مریم بی بی اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنتی ہیں تو ہماری عمروں میں ہم نے اس سے زیادہ کنٹروورشل، اس سے زیادہ متنازع کوئی بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا ہوگا جتنا مریم بی بی کے حوالے سے پہلے سے ہی کنٹروورسی جنریٹ ہو چکی ہے۔ ان کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر شدید قسم کے تحفظات ہیں۔ ان کے جو مخالف ہیں مہر شرافت، انہوں نے سارے میڈیا کے ساتھ فارم 45 شیئر کیے ہوئے ہیں، وہ بار بار اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سیٹ میں جیت چکا ہوں۔ اور مریم بی بی کے جو ان کے پاس جو نتیجہ آیا ہے اور ان کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق مریم بی بی غالباً 2000 کی لیڈ سے وہ سیٹ جیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم بی بی اور مہر شرافت کا مطلب مہر شرافت کا کوئی سیاسی خاندان نہیں ہے، وہ ایک عام نوجوان ہے، اور مریم بی بی جو ہے وہ ایک بڑے سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور لاہور کے اندر وہ صرف 2000 کی تقریباً لیڈ سے ان کا جیتنا، اگر وہ جیتی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ جیتی ہیں، پر یہ کنٹروورشل اس لیے ہے، یہ متنازع اس لیے ہے کیونکہ جو دوسرا کینڈیڈیٹ ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس سارے معاملے کو دیکھا جائے۔ اس نے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے، وہ الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر چکا ہے، اور وہ سارے فارم 45 شیئر کر رہا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے جس طریقے سے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب جو اسلام آباد کے حلقوں سے کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی والے اور دیگر لوگ جو جن کے پاس فارم 45 ہیں، ہم سب اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے ریکارڈ کے مطابق تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جناب وہ جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتا ہے۔ تو اسی طرح کی کنٹروورسی مریم کے اس حلقے میں بھی ہے، پی پی 159 میں۔ تو اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی حالیہ تاریخ میں ہم نے ایسا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ نہیں دیکھا جس کی اپنی سیٹ کے اوپر اتنا بڑا تنازع ہو کہ یہ تو سیٹ ہار چکی ہے مبینہ طور پہ، جس کے اوپر اس قسم کا الزام ہو۔ لیکن obviously ان کے جو ہاتھ میں تصویر ہے ان کے والد کی، یہ ایک ان کی بڑی کوالیفیکیشن ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کون کون سی سیاسی ذمہ داریاں انجام دی، کہ کون سے عہدے پہ وہ رہیں۔ پہلی دفعہ وہ ایم پی اے بنی ہیں، وہ بھی ایک متنازع رزلٹ کے نتیجے میں، جس کو ان کا جو اپوننٹ ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، اور وہ پہلی دفعہ ہی جناب آئی ہیں ہاؤس میں، اور اب وہ وزیر اعلیٰ بھی بن جائیں گی، اور وہ وزیر اعلیٰ کی امیدوار ہیں، اور ہاتھ میں ان کی نواز شریف صاحب کی تصویر ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بڑا کلیئر اور واضح میسج ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، تو حق تو ان کا بنتا ہے نواز شریف صاحب کو وہ اپنا لیڈر بھی کہتی ہیں۔ پر اینی وے، یہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین جو ہے ہوگا انتخاب ایک چیف منسٹر کا، اور اس کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تنازع آگے بھی بڑھتا جائے گا۔ ابھی آج جس وقت یہ اجلاس جاری ہے وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اجلاس، سنی اتحاد کونسل اور نون لیگ میں تلخ کلامی، گھڑی چور کے نعرے، دوسری طرف سے ٹبر چور کے نعرے، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ لگ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، چیزیں کس طرف جائیں گی، کتنا استحکام آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے سبطین خان صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں وزیر اعلیٰ کے لیے، اسلم اقبال صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر وہ جاری کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز میرے ٹی وی پروگرام میں بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو گرفتار کیا گیا تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا، اور میں میک شور کروں گا کہ اسمبلی کے احاطے سے کسی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے کس طرف جاتا ہے۔ تو یہ پہلے دن سے ہی وہ ٹون سیٹ ہو گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس اسمبلی کے اندر کیا ہوگا۔ اچھا، آئی ایم ایف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک سٹیٹمنٹ دی۔ علی ظفر صاحب کی میں نے سٹیٹمنٹ سنی، پہلے میں نے تھوڑی سی وہ سٹیٹمنٹ سنی تھی تو میں ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہا تھا منصور صاحب کے ساتھ، تو اس میں میں نے کہا کہ مجھے اس سٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں لگی، اس لیے کہ اس میں جو میں نے چھوٹا سا کلپ سنا تھا اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپن ایک لیٹر لکھیں گے، باہر کے اداروں سے بات کریں گے، بیچ میں آئی ایم ایف کا بھی ذکر تھا۔ بعد میں نے ان کی پوری سٹیٹمنٹ سنی، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو کہیں گے کہ یہ قرض کا معاملہ آگے نہ بڑھایا جائے۔ تو مجھے وہ بڑی نامناسب سی لگی، اس لیے کہ ایک تو آئی ایم ایف نے کچھ کرنا نہیں ہے،
اور اس سے جو ہے الٹا ہی پاکستان کا نقصان ہوگا. دیگر کوئی اگر انٹرنیشنلی واچ ڈاگ ہے ایسا کہ جو انتخابات کو دیکھتا ہے، اور ان انتخابات کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر آوازیں اٹھ رہی ہیں، کتنی زیادہ کنٹروورسی جنریٹ ہو چکی ہے. یہ جس ماحول کے اندر انتخاب ہوا اور اس کے بعد بھی ابھی بھی جو لوگ منتخب ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو جن جن شکایات کا سامنا وہ ہمارے سامنے، اور پوری دنیا اس کے اوپر جو ہے وہ بات بھی کر رہی ہے، اور عالمی سطح کے اوپر وہ چیزیں رپورٹ بھی ہو رہی ہیں. پر اینی وے اس آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کو. پھر علی ظفر صاحب نے، ہم کاشف عباسی صاحب کے شو میں تھے تو وہیں پہ بات ہوئی، تو علی ظفر صاحب کو بلایا، انہوں نے لیا لائن پہ. تو علی ظفر صاحب نے کہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ قرضہ نہ دیں یا پروگرام ختم کر دیں، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آپ یہ بھی شرط رکھیں، انہیں کہیں، ان پہ دباؤ ڈالیں کہ جناب صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں، اور جو الیکشنز کا آڈٹ ہے وہ کروایا جائے. اب آئی ایم ایف یہ کروائے گا یا نہیں کروائے گا یہ تو مجھے نہیں پتا، یا آئی ایم ایف کا اس میں کتنا مینڈیٹ ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں ان کے حوالے سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے ہر جانب سے. مولانا نے بھی کیا ہے، ایون پیپلز پارٹی والے بھی کر رہے ہیں، ایم کیو والے بھی کر رہے ہیں، ہر کوئی کر رہا ہے. اور پھر جس طریقے سے اس کے نتیجے رکے، رزلٹ آنا شروع ہوئے، پھر چیف الیکشن کمشنر کا بیان آیا کہ جی 12 بجے تک آ جائے گا، 1 بجے تک آ جائے گا، جس نے نہیں بھیجے ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن وہ پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں کتنا ڈیلے ہوا، تو وہ سامنے ہے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ان انتخابات کے حوالے سے تحقیقات ہوں. جو کمشنر راولپنڈی تھے انہوں نے ایک الزام لگایا، اب انہوں نے الزام واپس لے لیا. اب وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی مفرور رہنما تھے، انہوں نے ان کو انفلوئنس کیا. تو یہ کیسے کمشنر ہیں جو ایک مفرور رہنما سے انفلوئنس ہو گئے؟ ان کو نہیں پتا، ان کو مدر زیرک انسان ہے، جہاں دیدہ انسان ہے، کمشنر ہے. پر اینی وے میرے خیال میں وہ ایک جو کمشنر صاحب کا بیان ہے وہ جس دن آیا تھا اس دن بھی میرا یہی خیال تھا، اور میں نے یہی عرض کی تھی کہ جناب وہ الزامات سے قطع نظر جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو دھاندلی ہوئی ہے مبینہ طور پہ، جس کے حوالے سے بہت سارے لوگ فارم 45 اٹھا کے پھر رہے ہیں، جس میں ہارنے والے خود گواہی دے رہے ہیں کہ جناب جو جس کو جتوایا گیا ہے وہ نہیں جیتا بلکہ وہ دوسرا جو بندہ ہے وہ جیتا ہے. مخالف پارٹیوں والے یہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے آپ کے مخالفت میں انتخابات لڑے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نہیں جیتے، یہ بھی نہیں جیتا، اصل میں وہ جیتا ہے. تو پھر وہ مسئلہ تو ہے نا کہیں نہ کہیں، تو اس سارے معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اینی وے کمشنر صاحب نے اپنا بیان چینج کر دیا، پر میری نظر میں وہ ایک سپوائلر ہی ہیں. کمشنر صاحب اس چیز سے قطع نظر جو بھی ریلیونٹ ادارے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو جہاں جہاں الزامات لگ رہے ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹریبیونلز وغیرہ بنائے گئے ہیں یہ چلتے رہیں گے، اور پھر معاملہ اسی طرح انصاف آہستہ آہستہ ملتا رہے گا لوگوں کو. کتنی یہ ضرورت تو اس عمل کی ہے نا کہ اس کے اوپر فوری 1-2 ہفتے کے اندر سب کچھ سامنے لایا جائے تو تب ہی فائدہ، ادروائز تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پر اینی وے وہ نون لیگ والے، پی ڈی ایم والے، سابقہ پی ڈی ایم والے دوست، بہت سارے دیگر لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو انہوں نے بیان دے دیا، آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے یہ کر دیا، آئی ایم ایف کے حوالے سے وہ کر دیا. تو وہ جب آئی ایم ایف کے وہ ایک اسٹیٹ بینک کے حوالے سے قانون پاس ہو رہا تھا اور اس وقت وہ کہتے تھے یہ غداری ہے، یہ ملک سے غداری ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. لیکن جب خود حکومت میں آئے اس قانون کو تبدیل نہیں کیا تو وہ بعد میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ کوئی معاہدہ ہو گیا تھا، بھائی قانون تھا، آپ اس کو تبدیل کر دیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں پاکستان سب سے مشکل دور کون سے گزرا ہے، کون سے دور سے گزرا ہے؟ سب سے خطرناک تلوار ہمارے اوپر کب لٹک رہی تھی؟ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم ایف اے ٹی ایف کی بلیک لسٹ میں جا سکتے ہیں. یہاں پہ ہماری حکومت کام کر رہی تھی، یہاں پہ ہمارے ادارے کام کر رہے تھے، باقاعدہ ایک جی ایچ کیو میں سیل بنا ہوا تھا جو دن رات سیاستدانوں کے ساتھ مل کے، اسی طرح اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک سیل تھا، اسی طرح میرے خیال میں جو دیگر جو معیشت سے ریلیٹڈ ہمارے ادارے ہیں ان کے جو افسران تھے، یہ سارے لوگ مل کے کام کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ گرے لسٹ سے باہر نکالا جائے. اس کے لیے قانون سازی بڑی ضروری تھی، اور اس موقع کے اوپر جو پارلیمنٹ میں ان جماعتوں کا کردار تھا وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ سامنے ڈان نیوز کی خبر آپ دیکھ سکتے ہیں. 3 FATF related bills passed in joint session marred by opposition protest. اس وقت یہ کیا کر رہے تھے؟ ایک موقع پہ انہوں نے واک آؤٹ وغیرہ بھی کیا. اور اس میں ایک اور خبر بھی آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ڈان کی خبر ہے. اور اس خبر کے مطابق نہ صرف انہوں نے پہلے جو میں نے آپ کو واک آؤٹ کی بات کی، اپوزیشن بلاکس another FATF related bill in Senate. انہوں نے بل بلاک کر دیے تھے.
जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा था। FATF जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत बैठ सकती थी, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जा सकता था, पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला था। तो आज ये इस बात पे लेक्चर दे रहे हैं कि जनाब वो खत लिखेंगे और उसमें वो इलेक्शन की धांधली का जिक्र होगा और ये और वो। भाई ठीक है, उसके ऊपर आप इतराज कर सकते हैं, लेकिन आपका अपना क्या कंडक्ट रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इन खबरों से। और ये सारी चीज मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि FATF के जब बिल्स आ रहे थे, कानून साजी करनी थी, इनके क्या मुतालबात थे, ये क्या कुछ कह रहे थे, ये सब कुछ मीडिया ने रिपोर्ट किया है। गूगल करें, जाएं, आपको तमाम हकायक मिल जाएंगे। वीडियो में वक्त कम होता है, मैं ज्यादा उस डिटेल में इस वक्त नहीं जाना चाहता। अच्छा जी, इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आपको पता है, मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया है। ये सामने डॉन न्यूज की खबर भी आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये चीज ट्रेंड कर रही है। गुज़िश्ता रात को उनको गिरफ्तार किया गया, एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर कुछ इल्जामात हैं, आज अदालत में उनको पेश किया गया। वहां पे उनके वकला ने भी दलाइल दिए, इमरान रियाज खान साहब खुद भी दलाइल देते रहे, और अब जो है उनको जेल भेज दिया गया है, उनकी जमानत वगैरह अप्लाई की जाएगी। इसमें कुछ चीजें हैं कि अगर इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार करना था तो इतनी देर से आधी रात को उनके घर पे छापा मारने की क्या जरूरत थी? अगर वो उसको बुला लेते इमरान को, तो इमरान ने वैसे ही आ जाना था। इमरान ने कौन सा मुल्क से फरार हो जाना, वो तो उमरा करने भी कहीं नहीं जा सकता, वो तो उमरा करने गया, उसको एयरपोर्ट से गालबन वापस भेज दिया गया। वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसका कोई केस वगैरह भी चल रहा है, तो उसको तो फ्लाई करने की भी इजाजत नहीं है, तो उसने कहां पे फरार होना था? तो उसको बुला लेते, वो आ जाता। लेकिन उसके बावजूद आधी रात को उसके घर के ऊपर छापा मारा गया, उसको गिरफ्तार किया गया, अब उसको अदालत में पेश किया गया। उसकी जो लीगल टीम है उनका ये मौकिफ है कि जनाब इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, और ये आसानी से हम इस केस को खत्म करवा देंगे, ये केस खत्म हो जाएगा और इमरान रियाज खान को मोअज़्ज़ज़ अदालत से रिलीफ भी मिल जाएगी। लेकिन ये ऑब्वियसली खबर बनी कि इमरान रियाज खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, और आज जब इमरान रियाज खान साहब को अदालत में पेश किया गया, उसके बाद वो बाहर जब निकले, मीडिया से उन्होंने थोड़ी सी बात भी की। उन्होंने कहा कि किसी को खुश करने के लिए, एक शहजादी को खुश करने के लिए मुझे हथकड़ी लगाई गई है। आई डोंट नो वो किसका कह रहे थे, किसका जिक्र कर रहे थे, किसकी जानिब उनका इशारा था, मुझे तो नहीं पता, इसलिए कि उन्होंने जिक्र नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई शहजादी या कोई इस तरह का वर्ड उन्होंने यूज किया कि प्रिंसेस को, शहजादी को खुश करने के लिए जनाब ये मुझे हथकड़ी लगाई गई है। तो आई डोंट नो उनका इशारा किस तरफ है, पर एनीवे ये है, अब उनका केस चल रहा है। इमरान रियाज खान साहब गिरफ्तार हुए हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।